میرا نام آسیہ ہے۔ مجھے دنیا سے گئے ہوئے آج 3 سال ہو گئے ہیں۔ آج جنت میں ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن میرا دل جلتا ہے۔ مجھے سکون نہیں آتا کہیں بھی۔ میں بہت خوش رہنے والی لڑکی تھی۔ مجھے میرے چچا چچی نے پالا تھا۔ میرے ماما بابا بچپن میں ہی ایک ایکسیڈنٹ میں دنیا سے چلے گئے۔ میں نے ماں باپ کے بنا جیسے بھی ہوا زندگی گزاری۔ میری شادی چچا چچی نے کروائی۔ میرا شوہر بہت اچھا تھا، میرا خیال رکھتا تھا، مجھے اداس نہیں ہونے دیتا تھا۔ میرا شوہر اس وقت بہت خوش تھا جب ہمارے ہاں پہلی بیٹی ہوئی تھی۔ وہ خوشی سے مجھے سینے سے لگاتا تھا۔ پھر یوں ہوا، اللہ پاک نے مجھے 5 بیٹیاں دیں۔ ایک بیٹی ایب نارمل تھی، وہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ میرا شوہر میری ساس تانے دینے لگے۔ میں اپنی بیٹیوں کو لے کر بہت روئی تھی۔ شوہر مجھ سے منہ پھیرنے لگا، مجھے خرچ دینا بند کر دیا۔ میری چھوٹی چھوٹی شہزادیاں بھوک سے تڑپنے لگیں۔ ماں ہونا جب اپنی بیٹیوں کی بھوک برداشت نہ ہوئی، میں اپنے شوہر سے جھگڑا کرنے لگی۔ جب میں اپنے شوہر سے لڑتی، میری چھوٹی چھوٹی ننھی پریاں دیوار کے ساتھ کھڑی ایک کونے میں چیخ چیخ کر رویا کرتی تھیں۔ شوہر ایک ڈنڈا اٹھاتا، اس وقت مارتا جب تک میں بے ہوش نہ ہو جاتی۔ میری بیٹیاں میرے ہوش میں آنے تک میرے ساتھ باتیں کرتی رہتی۔ ایک کہتی ماما اٹھ جاؤ نا، ایک میرا منہ چومتی، میری آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتی۔ بڑی والی اتنی ڈر جاتی، وہ میرے دوپٹے میں چھپ جاتی۔ جب میں ہوش میں آتی تو کہتی ماما ہم کو کھانا نہیں کھانا، بس آپ ہمارے پاس سو جائیں۔ اپنی بھوکی بیٹی کو سینے سے لگا کر لوری سناتی۔ ماں باپ تھے نہیں، چچا چچی نے بوجھ اتارا سر سے، کوئی سہارا باقی نہیں تھا۔ ساس میرا کلیجہ کھانے کو دوڑتی تھی۔ شوہر گھر آتا، میری بیٹیاں میرے پیچھے چھپ جاتی تھیں۔ میری بڑی بیٹی 7 سال کی تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے اسے کہا کھانا ڈال کر دو۔ وہ کھانا پلیٹ میں ڈال رہی تھی، کھانا گرم ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ میرے شوہر نے اسے اتنا مارا کہ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ کہنے کو باپ ہے لیکن وہ جلاد ہے، اسے لگتا ہے بیٹیاں بوجھ ہیں۔ میرا دل اس دن بہت چاہا تھا کہ بیٹیوں کو لے کر زہر کھا لوں، لیکن اپنے جسم کے ٹکڑوں کو کیسے تکلیف دے سکتی تھی۔ میں پڑوسیوں سے مانگ کر، لوگوں سے چوری مانگ کر اپنی بیٹیوں کا پیٹ بھرتی۔ عید شب رات میں ان کو کہیں نہ کہیں سے کپڑے لا کر دیتی تھی۔ ان کی مسکراہٹ میری زندگی تھی، میری بیٹیاں میری جان ہیں۔ پھر ایک دن یوں ہوا، میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ میں بہت روئی، میری جان نکل گئی تھی۔ وہ دلہن گھر لے آیا۔ کچھ دن گزرے، رات کے وقت میری ایک بیٹی بہت بیمار ہو گئی۔ میں اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، وہ نہ اٹھا۔ میں نے چلانا شروع کر دیا، محلے والے اکٹھے ہو گئے۔ وہ میری بیٹی کو اسپتال لے گئے۔ صبح میرا شوہر ڈنڈا لیے میرے پاس آیا، مجھے گالیاں دینے لگا، مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ہال کمرے میں لے آیا۔ میری بیٹیاں رونے لگیں۔ میری بڑی بیٹی بیمار پڑی تھی چارپائی پہ۔ شوہر گالی دیتے ہوئے کہنے لگا تم نے رات کو کیا تماشا کیا تھا، محلہ اکٹھا کر لیا، میری خوشی دیکھی نہیں جاتی تم سے، اس نے مجھے مارنا شروع کیا۔ مجھے مارتا رہا، میں چلاتی رہی۔ میری بڑی بیٹی چارپائی پر تڑپ رہی تھی۔ میں کونے میں کھڑی بیٹیوں کو دیکھا، اتنے میں ایک زوردار ڈنڈا میرے دماغ میں لگا۔ میرا جسم سن ہونے لگا، میں کانپنے لگی۔ میری بیٹیاں میرے سامنے اوجھل ہونے لگیں۔ میری بیٹیوں کے چہرے دھیمے ہونے لگے، میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ مجھے اسپتال لے جایا گیا، جہاں سے میں اللہ پاک کے پاس چلی گئی۔ 1 گھنٹے کے بعد میری میت کو گھر لایا گیا۔ میری اب نارمل بیٹی، جس کو میں اپنی زندگی میں کبھی زمین پر چلنے نہیں دیا، وہ گھسیٹتی باہر دروازے پر آ بیٹھی۔ میری لاش کو ایمبولینس سے اتارا گیا۔ آخری بار اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھا جو 2 سال کی تھی۔ وہ انجان تھی، چارپائی پر خود کھیل رہی تھی۔ میری بیٹیاں میری لاش کے پاس کھڑی مجھ سے باتیں کرنے لگیں۔ بڑی بیٹی نے میرا خون صاف کیا، چھوٹی میرا منہ چوم رہی تھی۔ اب نارمل بیٹی کو کمرے میں بند کر دیا تھا کہ وہ تنگ کرے گی آئے ہوئے لوگوں کو۔ ایک میری آنکھ سے بہنے والا آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں آسمان کی طرف سفر کرتے ہوئے سب دیکھ رہی تھی۔ ایک بیٹی نے میری آنکھیں کھولی اور کہنے لگی ماما اٹھو، چھوٹی رو رہی ہے، اسے بھوک لگی ہے۔ وہ ساری رات میرے پاس بیٹھی رہی تھی، میرا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ بڑی بیٹی نے اپنی چھوٹی بہنوں کو اپنے پاس بٹھایا، کہنے لگی ماما سو گئی ہیں، ماما کے ساتھ لیٹ جاؤ۔ میری بیٹیاں میری لاش کے پاس سو گئیں۔ بیمار بیٹی دوائی لے کر آئی، میرے پاس بیٹھ گئی۔ ماما میں نے دوائی کھا لی، آج مجھے کڑوی بھی نہیں لگی۔ صبح ہوئی، میری لاش کو چارپائی پہ رکھا گیا، رونا شروع ہوا۔ ماتم کا تماشا کرنے لگے میرے چچا چچی، کپڑے پھاڑ کر رونے لگے۔
سب باتیں کر رہے تھے کیسے مری، لیکن کسی نے تحقیق نہ کی۔ میری بیٹیاں بال بکھیرے میری میت کے پاس کھڑی تھیں، ان کو پتہ بھی نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ایک نے میرا منہ چوما اور کہنے لگی، ماما آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں ان کپڑوں میں۔ میری بیٹیاں مجھے دیکھ رہی تھیں، میرا جنازہ اٹھایا گیا اور مجھے دفنا آئے۔ میری بیٹیاں رات بھر دیکھتی رہیں، ماما نہیں آئی، انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ جس بیٹی کو بخار تھا اس نے دوائی کھائی اور باپ کی طرف دیکھنے لگی۔ شوہر نے بیٹیوں کو پاس بلایا، دادی پاس بیٹھی ان کو کہنے لگی، تمہاری ماں اب نہیں آئے گی، وہ گندی تھی، وہ سوتیلی ماں کے ہاتھوں آ گئی تھی۔ ان کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوتے ہیں، چھوٹی سی عمر میں وہ سیانی ہو گئی ہیں۔ اب وہ عید پہ نئے کپڑے کی فرمائشیں بھی نہیں کرتی، اب وہ بھوکی بھی ہوں تو کھانا نہیں مانگتی۔ میری بیٹیاں بہت صبر والی ہیں۔ ایک دن میری بڑی بیٹی کھانا بنا رہی تھی، کھانا جل گیا اس سے، سوتیلی ماں نے اسے بہت مارا، میں یہاں سے تڑپنے لگی۔ وہ مار کھا کر کمرے میں گئی، میری تصویر نکال کر کہنے لگی، ماما آ جاؤ نا، آپ کو 2 سال ہو گئے اب تو گئے ہوئے، آپ تو کہیں جاتی بھی نہیں تھی ہم سے دور۔ دادی کہتی ہے آپ اللہ کے پاس ہیں، میری اللہ پاک سے بات کروائیں۔ میں اللہ پاک سے کہوں گی ہم سب بہنیں ماما کو بہت یاد کرتی ہیں، ہماری ماما کو بھیج دیں۔ میری بڑی بیٹی ماں کی طرح چھوٹی بہنوں کا خیال رکھتی ہے۔ ایک دن میری اب نارمل بیٹی کو سردی لگ گئی، رات کو میری بڑی بیٹی کیسے سنبھالتی، سب بہنیں اس کو لے کر روتی رہیں۔ وہ بے سود پڑی تھی، سردیوں کی راتیں تھیں، ہر کوئی اپنے کمرے میں تھا۔ میری بڑی بیٹی دوڑتی رہی، کبھی اپنے بابا کو اٹھاتی کبھی دادی کو، پر کسی نے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ میری بیٹی چیختی چلاتی رہی، بخار سے وہ اب نارمل تھی، بہنوں سے بول بھی نہیں سکتی تھی۔ میری بڑی بیٹی بھی اتنی میچور نہ تھی کہ وہ بہن کی بیماری سمجھ سکتی، وہ تو ایک ماں ہی اولاد کی بیماری کا دکھ سمجھتی ہے۔ خیر رات کے آخری پہر میری اب نارمل بیٹی دنیا چھوڑ کر میرے پاس آ گئی۔ میری بڑی بیٹی صبح چلائی کہ میری بہن رات سے بول نہیں رہی۔ خیر دنیاوی دکھاوا کیا گیا، اسے بھی سفید کپڑے پہنا کر میرے پاس بھیج دیا گیا۔ میری اب نارمل بیٹی نے اس دن سفید کپڑے پہنے، بہت روئی اور چیخ چیخ کر کہتی رہی، ماما نے یہ کپڑے پہنے ابھی تک واپس نہ آئی۔ میری پھول سی شہزادی نے آج سفید کپڑے پہن لیے ہیں تو آپ ماما کے پاس جا رہی ہیں۔ تو ماما کو بولنا آپ ہی بے بس تھی، مجبور تھی، میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکی، مجھے معاف کر دینا۔ ماما سے بولنا ہم شرارتیں بھی نہیں کرتی، ہم کھانا بھی نہیں مانگتی، ہم چپ رہتی ہیں، بابا ہمیں بہت مارتے ہیں، ہم بابا کو دیکھ کر بہت سہم جاتی ہیں۔ ماما کو کہنا آپ ہوتی تھی، میں ڈر کر آپ کے دوپٹے میں چھپ جاتی تھی، مجھے اب یہ دنیا ویران لگتی ہے۔ جب میری بیٹیاں گھر سے باہر دوسرے بچوں کی ماؤں کو ان کا خیال رکھتے دیکھتی تو وہ گھر آ کر مجھے ڈھونڈتی ہیں، میں جب نہیں ہوتی وہ ایک دوسرے کے چہروں کی طرف دیکھ کر چپ کر جاتی ہیں۔ وہ سمجھ ہی نہیں پاتی ان کو کس کے پاس جانا ہے، کوئی درد ہو تو کس سے کہنا ہے، باپ تو بوجھ سمجھتا ہے۔ ایک دن باپ نے نئے کپڑے لے کر دیے تو وہ بہت خوش تھیں، میری قبر پر آ کر کہنے لگی، ماما دیکھو ہم نے نئے کپڑے پہنے ہیں، کون زیادہ پیاری لگ رہی ہے بتائیں نا۔ میری نیلی آنکھوں والی بیٹی قبر کے پاس بیٹھ کر کہتی ہے، ماما آ جاؤ یا ہمیں اپنے پاس لے جاؤ، آپی رات کو بہت روتی ہے، وہ گندی والی پاپا کی بیوی آپی سے بہت کام کرواتی ہے، ایک دن مجھ سے بھی برتن دھلوائے۔ پاپا کی بیوی نے، مجھے بہت سردی لگ رہی تھی، مجھے بخار ہو گیا تھا، پھر آپی نے میرا سر دبایا تھا، ماما ہم کو اپنے پاس لے جاؤ نا۔ میری شہزادی بیٹیاں بہت روتی ہیں، بہت زیادہ، مجھ سے ان کی تڑپ دیکھی نہیں جاتی۔ اولاد اللہ پاک دیتا ہے نا، تو کسی کو بیٹی پیدا کرنے پر گنہگار نہ بنا دو، بیٹیاں تو شہزادیاں ہوتی ہیں۔